شیئر تھنکنگ ہے اس کے کچھ فوائد کا تذکرہ ہو جائے. اکثر اوقات نتیجہ جلد نکل آتا ہے جبکہ کوئی بڑا پروجیکٹ ہو. اچھا. چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہو یا چھوٹا پروجیکٹ ہے اس میں انفرادی سوچ سے نتیجہ جلدی نکلتا ہے. صحیح. کیونکہ چھوٹی سوچ ہے, چھوٹا معاملہ ہے, انسان نے سوچا اس کو جو ہے نا وہ حل کیا اور اس نے فائنل کر دیا. لیکن بڑے کام کے لیے بہت سی جہتیں دیکھنا پڑتی ہیں اور وہ ساری جہتیں ایک انسان کے ذہن میں بیک وقت نہیں آتی. اچھا. تو ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک پہلو کی طرف وہ رہنمائی کر دیتا ہے, دوسرے کی طرف وہ کر دیتا ہے, تیسرے پہ وہ توجہ دلا دیتا ہے, چوتھا یہ سوچ لیتا ہے. تو یوں بہت تیزی کے ساتھ ایک فائنل جو مشورے کی نتیجے کی صورت ہونی چاہیے وہ سامنے آ جاتی ہے. جی. تو لہذا مشترکہ مشورہ سوچ جو ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے اس مسئلے کا حل اور اس کام کا نتیجہ جلد مل جاتا ہے. اچھا. تو یہ کہہ لے کہ یہ فاسٹر وے آف تھنکنگ ہے. صحیح. اچھا, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے سامنے ایک سے زیادہ آئیڈیاز آ جاتے ہیں. جب ایک انسان سوچتا ہے تو اس کی جو سوچ ہوتی ہے, جو اس کا دماغ ہوتا ہے, وہ اس کو ہر طرف سے گھیر گار کے نا ایک ہی شے کی طرف لے کے آتا ہے. ایسا ہی. یا ایک سے دو ہو سکتے ہیں کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جہاں پر 5 بندے ہوں گے تو وہاں 5 بندوں کے دماغ میں 2 سوچیں آئیں گی. 10 ہو گئی. یہ 10 ہو گئی. تو ایک اکیلا 2 11. ایسا ہی. یہ وہ والا معاملہ ہوتا ہے کہ جب چند افراد مل کر کسی بات پہ مشورہ کرتے ہیں تو آئیڈیاز کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اچھا. اور نتائج کی تعداد بڑھ جاتی ہے, اور یہ ایک پازیٹیو سائن ہوتا ہے کہ انسان 2 کی جگہ اس کے سامنے 10 آپشن آ جائیں. جی. تو 10 آپشن میں آپ دیکھ لیتا ہے کہ بھی موسٹ کمفرٹیبل کیا ہے, ایزیسٹ کیا ہے, موسٹ بینیفیشل کیا ہے, تو پھر وہ اس کے اعتبار سے عمل کر لیتا ہے. صحیح. تو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں آئیڈیاز زیادہ آ جاتے ہیں. اچھا, تیسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ مشترکہ طور پہ سوچنے کے اندر اس سوچ کی جو میچورٹی ہے جی اور جو اسٹرینتھ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. کیونکہ ایک انسان کی سوچ میں غلطی کا احتمال زیادہ ہے, 2 کی سوچ کے اندر غلطی کا احتمال اتنا کم ہو جاتا ہے, 5 کی سوچ میں اس سے زیادہ کم ہو جاتا ہے. کیونکہ جتنی عقلوں نے, جتنی سمجھوں نے, جتنی دانش مندیوں نے اس کے اوپر غور کیا, اس کو اتنا زیادہ یوں کہہ لے کہ موڈیفائی کرتے رہے, اتنا زیادہ ریفائن کرتے رہے, اتنا زیادہ بیوٹیفائی کرتے رہے, اور اتنا زیادہ اچھے سے اچھی سوچ جو ہے وہ سامنے آتی رہی. تو لہٰذا ایک بہت بڑا فائدہ شیئرڈ تھنکنگ کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ اسٹرانگ بھی زیادہ ہوتا ہے. صحیح. اس میں میچیورٹی بھی زیادہ ہوتی ہے, اس میں غلطی کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ فوائد وابستہ ہیں. اچھا, ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے جو آپ کو بہت تجربہ ہوگا کہ خاص طور پہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر جہاں پر بھی ہوگا وہاں پر اس کا فائدہ ہوگا کہ ایک آدمی کی سوچ نہیں کہلاتی. ہوتی سوچ ہی ہے. جی. ہوتی سوچ ہی ہے, لیکن ایک آدمی کی سوچ نہیں کہلاتی, آرڈر کہلاتی ہے. صحیح. بجا. اور آرڈر ماننا یہ عام طور پہ ہمارے مزاج میں نہیں ہے. ایسا ہی. یعنی کہ حکم تسلیم کرنا جو ہے نا یہ ہمارے جو ہے نا وہ ہمارے اندر جو جذبہ حریت ہے یہ اس کے خلاف ہوتا ہے کہ ہم کسی کا حکم مانیں. ایسا ہی. ہمیں عرض کیا جائے یا ہمیں مشورہ دیا جائے, یعنی کہ ہمارا جو عمومی ماحول ہے ملک کا وہ اس طرح کا ہے. اچھا, تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ مشترکہ طور پہ کسی شے پر کلام کرتے ہیں اور سب کی مشاورت سے آپ ایک شے طے کرتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں, تو اس میں ہر بندہ اس کا اونر ہوتا ہے. ایسا ہی. وہ اس کی اونرشپ لیتا ہے کہ بھائی اس کام کے اندر میں بھی شریک ہوں, اور یہ دوسرے کا میرے اوپر حکم نہیں ہے, یہ میری بھی سوچ ہے. تو اس میں جو تعاون کرنے کا جو لیول ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے, بہت بڑھ جاتا ہے. تو مشترکہ سوچ کا شاید میں کہتا ہوں کہ بقیہ فوائد سے زیادہ بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے. بالکل. ورنہ میچور بھی آدمی بہت اچھا سوچ لے, اسٹرانگ بھی بہت اعلیٰ سوچ لے, فاسٹ سیکنڈ کے اندر سوچ لے, ایک کی جگہ 25 آئیڈیاز لے کے آ جائے, ساری چیزیں اپنی جگہ لیکن پرنالہ وہیں گرے گا. ایسا ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ نے وہ آرگنائزیشن کے اندر لے کے چلنا ہے, یا آفس کے اندر آپ کا ٹیم ورک ہے, دیگر آپ کے ساتھ افراد کولیگز ہیں یا آپ کے سبارڈینیٹس ہیں, آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے, تو کیا وہ آپ کے اس بات کو اون بھی کریں گے؟ بالکل.
یا وہ یہ کہیں گے کہ بھائی اس کو نہ کرنے میں ہماری سکسیس ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فیلئر ہے، جی اس کا فیل ہونا ہمارا پاس ہونا ہے، جی لیکن جب وہ سب کی سکسیس ہے تو پھر سارے اس کے لیے کوشش بھی کریں۔